جیسے لوگ جو کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی عام زندگی میں کوئی نہ کوئی رول جو بھی ادا کر رہا ہے اسی میں مگن ہے، اور اس کی یہی پہچان ہوتی ہے، یہ کون ہے جی، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ کون ہے انجینئر صاحب ہیں، یہ بڑے بھائی ہیں، یہ چھوٹا بھائی ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری خامند ہے، یہ میرا بھائی ہے، بہن ہے. مختلف رول، مختلف رشتے حضرت انسان کے. لیکن رب جو ہے اس کا اس لحاظ سے نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی ماں باپ ہے، کوئی رشتہ نہیں ہوتا، وہ سب کے ساتھ برابر چل رہا ہوتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہوتا، نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. ہم سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہیں ہے کوئی خدا کے سوا معبود جو عبادت کے لائق ہو، جو پوجا جائے، جس سے سب کچھ مانگا جائے، جس کے پاس محفوظ تصور کیا جائے، جس سے بہتر پناہ کوئی نہ دے سکتا ہو، جس سے زیادہ کوئی دینے والا نہ ہو، جس سے زیادہ جاننے والا کوئی نہ ہو، جس سے زیادہ قریب کوئی نہ ہو، جس سے زیادہ عزیز کوئی نہ ہو، جو ہر دم، ہر سانس، ہر جگہ، جینے مرنے، ہماری سمجھ اور ہماری فہم سے آگے ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، ہم سے ہمارا زیادہ جاننے والا، اور ہم سے ہمارا زیادہ چاہنے والا ہوتا ہے. تو نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم اس کی طرف سے ہماری طرف پیغامبر کے طور پہ بھیجے گئے ہیں، اسی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. ان کی طرف سے یہ کتاب قرآن کریم یہ جو رمضان کریم کے مہینے میں ہی نازل ہونا شروع ہوئی ان کے دل پہ، اور انہوں نے جو فرما دیا حق فرما دیا. ان کے اور اللہ کے درمیان میں ہم فرق نہیں کر سکتے. وہ خدا تو نہیں ہے لیکن اس سے جدا نہیں ہے. وہ جو بھی کہتے ہیں خدا کی مرضی سے کہتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ خدا کی مرضی سے. یہ کلمہ ہے ہمارا. تو اس میں اصل میں آپ یہ بھی کہتے ہیں پہچان کا ایک سادہ سا طریقہ بابا جی کہتے تھے، سونے سے پہلے اپنی کوئی ایک ایسی عادت جو آپ کو بھی غلط کرتی ہے، باقی بھی کہتے ہیں غلط ہے، آپ خود بھی مانتے ہیں یار یہ میری عادت ٹھیک نہیں ہے، میں نے آئندہ یہ نہیں کرنا. کئی بار سوچتے ہیں لیکن پھر کر جاتے ہیں کیونکہ وہ عادت بن گئی ہوتی ہے. جو چیز عادت بن جائے، چاہے وہ سڑنا کوڑنا ہے، چاہے وہ مذاق میں ہی جھوٹ بولنا ہے، چاہے وہ غصہ کھانا ہے، چاہے وہ چوری چکاری کرنا ہے، کوئی بھی چیز جو عادت بن جائے اس کو چھوڑنا یا ترک کرنا مشکل ہوتا ہے، ناممکن نہیں ہوتا. تو کسی اور کی عادت نہیں چھڑانی، اپنی ہی چھڑانی ہے. تو آپ کتنے بااختیار ہیں یہ جاننے کے لیے آپ رات سونے سے پہلے اپنے آپ میں خود فیصلہ کریں کہ وہ کون سی عادت ہے جو آپ کو خود بھی ماننے میں لگتی ہے کہ یار یہ میری عادت ٹھیک نہیں ہے، میں اب سمجھدار ہوں، بالغ ہوں، اور یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. کوئی ایک عادت اپنے آپ میں فیصلہ کر لیں کہ میں نے آئندہ یہ نہیں کرنی، اور پھر اس کے لیے کوشش شروع کر دیں، کیونکہ کوشش ہمارے ذمہ ہے. تو آپ کو اپنے اوپر کتنا اختیار ہے اس کا اندازہ ہونا شروع ہوگا.
کئی مواقع آئیں گے، کبھی آپ قابو پا جائیں گے اور کبھی پھر آپ سے وہ عادت سرزد ہو جائے گی۔ آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے، ہر بار لمبے چوڑے دعوے نہ کریں میری طرح اللہ سے کہ اللہ جی بس آج سے میں نے یہ چھوڑ دی، میں تو اسی وقت اگلے 5 منٹ میں ہی میرے سے وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ میاں سے کیا ہوا وعدہ توڑنا بھی نہیں چاہیے۔ تو مجھے تو یہ پتہ چلا کہ مجھے اپنی اوقات دیکھنی چاہیے، کیا میں وعدے نبھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق ہی دے تو شاید پورا کر سکوں۔ پھر یہ کہتا رہا کہ اچھا اللہ جی میں یہ آپ کی خاطر چھوڑنا چاہتا ہوں، تو میری اس میں مدد کر دیں۔ مدد ہوتی ہے جیسے جنگوں میں کئی ملک ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یا میچوں میں بھی کئی بار دوسری ٹیم بھی کہتی ہے کہ چلو تسی جیت جاؤ، مدد ہی کرتے ہیں، لیکن جنگ تو خود ہی جیتنی ہوتی ہے، لڑنی تو خود ہی ہوتی ہے۔ مدد والے مدد ہی کر سکتے ہیں، لڑنا مرنا تو آپ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے لیکن کھڑا تو آپ میں ہونا ہوتا ہے۔ تو اس کوشش میں جب وہی عادت بار بار سرزد ہوتی ہے اور آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ کبھی وہ آپ کے بچے کی وجہ سے، کبھی آپ کے کسی چاہنے والے کی وجہ سے، کبھی آپ کی اپنی انا کی وجہ سے، کبھی کسی دنیاوی ضرورت کی وجہ سے آپ وہ کر گزرتے ہیں، پھر شرمندہ ہوتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ یار یہ رشتے نہ ہی ہوں، یہ میں تو فلاں بچے کی وجہ سے میں نے اپنی مجبوری کو میں نے فلاں کو۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ رب تو مجبور نہیں ہے، اور اس کو جب بھی میں پکارتا ہوں وہ کبھی بھی آگے سے نہ نہیں کرتا، کبھی بھی آگے سے وہ نہیں شو کرتا کہ میں مصروف ہوں، یا میرے پاس اب تمہارے لیے وقت نہیں ہے، یا یار تم ہر وقت مانگتی رہتے ہو، نہ وہ جتاتا ہے۔ ایک بات پتہ چلتی ہے کہ کم از کم میں خدا نہیں، یہ تو پہچان ہے، کیونکہ خدا میں تو کوئی عیب نہیں ہے، اپنے اندر تو خود ایک غلط عادت تو آپ خود مان رہے ہیں، پھر خدا بااختیار ہے، آپ کا اپنے اوپر اختیار نہیں چل رہا۔ تو یہ اپنی پہچان کے سفر کے چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہیں جو پریکٹیکل سے آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ تو آپ کو پتہ چلتا ہے، ویسے زبان سے تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو اصل میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نہیں ہوں، کم از کم میں نہیں ہوں، کم از کم میں نعوذ باللہ میں خدا نہیں ہوں، میں بے نیاز نہیں ہوں، میں بے غرض نہیں ہوں، میں بے پرواہ نہیں ہوں۔ اور جب بار بار کی غلطیوں کے باوجود اس کی طرف سے پھر آپ کو مدد کی جاتی ہے، آپ کو پھر واپس لیا جاتا ہے، پھر اس کا پیار جگہ جگہ نظر آتا ہے، کئی بار وہ آپ کے عیب چھپاتا ہے، کئی بار آپ لال بتی بھی توڑتے ہیں، کبھی نادانی میں، کبھی بے خیالی میں، کبھی بے ہوشی میں، اور کبھی جان بوجھ کے کسی تکبر میں، اس کے باوجود وہ آپ کو چھپاتا ہے، آپ کے عیب چھپاتا ہے، پردہ رکھتا ہے، اور جب بھی آپ اسے پکارتے ہیں وہ جواب دیتا ہے، تو اس سے پیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یار کتنی بڑی ہستی ہے اس کائنات کو بنانے والا، کتنے اس کے ذمہ کام ہے، کیا کچھ وہ کرتا ہے، اسے میری کیا پرواہ ہے، کیا ایک چھوٹا سا اس کائنات کے حساب سے آپ دیکھیں تو ایک کیڑا سا بھی نہیں بنتا انسان، اس کے باوجود وہ میرا خیال رکھ رہا ہے، بلکہ میرے پیٹ میں جو کیڑے ہیں ان کے بھی کھانے پینے کا خیال رکھ رہا ہے، جو میرے دانتوں میں کیڑے ہیں ان کے بھی خیال رکھ رہا ہے، جو میری بالوں میں جوئیں ہیں ان کے بھی کھانے کا خیال رکھ رہا ہے، جو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان اگر کوئی جراثیم ہے وہاں ان کا بھی خیال رکھ رہا ہے، ہر چیز کا۔ اور وہ جراثیم کیوں ہیں؟ وہ میرے فائدے کے بھی ہیں، اور حد سے بڑھ جائیں میری نادانیوں سے، جن باتوں سے اس نے مجھے بڑا منع کیا تو وہی میرے نقصان کا بھی باعث بنتے ہیں۔ وہی کھانا جو اس نے میرے لیے حلال کیا ہے،
حلال طریقے سے بھی کھاؤں لیکن زیادہ کھا جاؤں تو الٹا میرے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. وہ اعتدال کہہ رہا ہے، میں جنون میں جا رہا ہوں اور اب نقصان کر رہا ہوں. تو اس کھیل میں پتہ چلتا جاتا ہے کہ یار اختیار کون سا اختیار. میں تو اپنے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتا. اپنی ایک عادت کو کنٹرول کرنا ہے وہ نہیں ہو رہی، اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا ہے وہ نہیں ہو رہے، اپنے کسی چسکے کو کنٹرول کرنا ہے وہ نہیں ہو رہا. اپنی پہچان جو ہوتی جاتی ہے اور ادھر سے اس خالق مالک کی عنایات اور کرم نظر آنے شروع ہوتے ہیں کہ اس ساری کوتاہی اور ان سارے گناہوں اور ان ساری بے وقوفیوں کے باوجود وہ میرے سے پیار کرتا ہے، وہ میرا خیال رکھتا ہے. اور وہاں خیال رکھ جاتا ہے جہاں مجھے خود خیال نہیں تھا، مجھے پتا نہیں تھا. بعد میں کئی بار پتا چلتا ہے کہ یار یہ اچھا ہی ہوا ہے، میں تو دعائیں مانگ رہا تھا کہ ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے، یہ ہو یہ نہ ہو، اور کیوں نہیں ایسے ہو رہا. اللہ اتنا بڑا ہے یار، وہ دے دے، اسے کیا فرق پڑتا ہے. پتا مجھے بعد میں پتا چلتا ہے کہ فرق تو مجھے پڑ جانا تھا اگر ایسے ہو جاتا. اچھا ہی ہوا ایسا نہیں ہوا، اچھا ہی ہوا یہ نہیں ہوا. بعد میں آپ یہ کہتے پھرتے تو اس پہ اور پیار آتا ہے. لیکن اسی طرح زندگی کی ان گھڑیوں میں، اس سفر میں جو ہم سارے طے کر رہے ہوتے ہیں اس زمین کے اوپر، کسی کا 1 دن کا ہے، کسی کا 1 سال کا ہے، کسی کا 10 سال کا ہے، کسی کا 70 سال کا ہے، کسی کا 50 سال کا ہے، کئی 100 سال بعد بھی جاتے ہیں. لیکن اس سارے سفر میں زندگی میں ایسے موقع بھی آتے ہیں آپ کے پاس کائنات کی ہر چیز موجود ہوتی ہے، یا آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے پاس عزت، شہرت، صحت، دولت، نیک نامی، رزق، اولادیں، حکومتیں، سارا کچھ ہی ہوتا ہے. اور اچانک آپ کسی ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں، ایسی بند گلی میں آ جاتے ہیں کہ اس سارے اختیار کے باوجود، اس ساری دولت، ثروت، شہرت کے باوجود وہ ساری چیزیں آپ کے لیے بیکار ہوتی ہیں. اور آپ بے ساختہ پھر اس کو پکارنے لگتے ہیں. آپ اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی دولت کے نشے میں، اپنی شہرت، حسن، جوانی کے نشے میں جس پیک پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ آپ کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کو رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کا ان پہ بڑا کرم ہے جی. لیکن ایسی سچویشن پھر بھی آ جاتی ہے، آپ بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، پوری دنیا آپ کے علم سے استفادہ کر رہی ہوتی ہے، اور آپ کو ماسٹر سمجھا جاتا ہے، اس چیز میں حرف آخر سمجھا جاتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے نا کہ پڑھے دا تو مان نہ کری. میاں محمد بخش صاحب کا شعر ہے، میں شعروں کی ٹانگیں بازو توڑتا رہتا ہوں، پتہ مجھے سنا سنایا ہوتا ہے اور پورا اس طرح سے بولنا بھی نہیں آتا، لیکن کچھ اس طرح کا ان کا میسج ہے، تیرے پاس ہوگا. پڑھنے دا تو مان نہ کری، نہ آنکھی میں پڑیا. کہیں اپنے آپ کو کہہ بیٹھتا ہے یا دوسروں کے سامنے کہہ بیٹھتا ہے، یا دوسرے آپ کی تعریفیں کرتے ہیں اور آپ کو خیال ہی گزر جاتا ہے. آپ میں سے کسی نے ویڈیو کوئی شیئر، شاید حارث نے شیئر کی ہوئی تھی، وہ منشا بھائی نے، ہم سب لوگ کہیں بابا جی کے کہنے پہ لیلا اکٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹرز بھی تھے اور سب کافی لوگ تھے. روبی نیازی ہمارے ساتھ گئی تھی، اسے تو فلم ایکٹریس تھی. بابا جی نے ایک میڈیکل کیمپ تھا وہاں ارینج کیا تھا.
اور اس محفل میں کہیں بابا جی کسی سے تعارف کرا رہے ہیں، میرا شاید کرا رہے ہیں، اس میں سے وہ آپ لوگوں میں سے کسی نے وہ وائس کاٹ کے وہ کلپ سا بنایا ہوا ہے کہ میرا بابا جی بتا رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر جاوید ہیں یا یہ پاگل ڈاکٹر ہے، میں اس کو پاگل ڈاکٹر کہتا ہوں، اور یہ ہمارے پتہ نہیں ڈاکٹری سسٹم کو یا اس کو سارے کو لیڈ کر رہا ہے کیا. تو وہ آپ میں سے کسی نے کلپ سا بنایا ہوا ہے. وہ صبح سحری کرتے ہوئے میں ساتھ ساتھ کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں فیس بک کی یا کہیں جو بھی آ رہی ہوتی ہیں، انسٹا کی کچھ پوسٹ ہوتی، اس میں وہ بھی پلے ہو گئی. ماں میری پاس بیٹھی، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. کل بھی مجھے احساس ہوا، کئی بار انہوں نے مجھے، کئی بار میں سوچتا ہوں انہوں نے تو کسی بابا کے پاس کہیں کتاب نہیں پڑھی، کسی کالج اسکول نہیں گئی، لیکن رب کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، سرکار کے ساتھ یا کیا بات ہے، کیسے ہے. کئی ایسے موقعوں پہ وہ ایسی بات کرتی ہیں، دونوں اکیلے کہتے ہیں یہ کیا ہے سن رہے. میں کہیں بابا جی تعارف کرا رہے ہیں میرا، کہیں تو یہ کسی نے بچے ویڈیوز نکال نکال کے لگاتے رہتے ہیں. میں سمجھا وہ پورا سننا چاہ رہی ہے، میں نے اسے دوبارہ پلے کرنے کے دی، میں نے سن لیا ہے. تمہیں یاد ہے ایک بار کوئی کسی فرعون سے پنگا ہو گیا تھا، تو وقت کا فرعون تھا. تم نے بابا جی کو کہا بابا جی وہ ایسے نہ کر دے. میں نے کہا وہ ہے نا. میں نے کہا جی جی. کہتے نہیں میں آ گیا کہا. میں نے کہا جی میں نے پریشان ہو کے کہا تھا کہ بابا جی تنگ نہ کرے. میں کہتی ہیں تمہیں یاد ہے انہوں نے کہا تھا تم کیا سمجھتے ہو یہ سسٹم بابا کا یا بابا چلا رہا ہے؟ جس کا ہے نا وہ خود ہی چلاتا پھرتا، چلا لے گا، وہ دیکھ لے گا. یہ فرعون بھی تو اسی کا چھوڑا ہوا ہے، وہ خود ہی چلاتا ہے. مجھے فوراً سمجھ آئی کہ ماں جی مجھے کیا کہہ رہی ہے. میں کہا ماں جی میں نے نہیں لگائی، یہ منہ میں سے کسی نے، منشا بھائی نے لگائی تھی، انہوں نے بچوں نے اس میں سے کہیں کاٹ کے پتہ نہیں کیا لگائی. کہتے نہیں کہا خیال بھی نہ گزرے. اور واپس اپنے قرآن جیت میں پڑھنا شروع ہو گئی. جو انگلی رکھ کے وہ پڑھتی ہیں کہ اگر وہ بھول جائیں تو وہاں سے پتہ نہیں چلتا انہیں کہ ادھر کہاں چھوڑا تھا، کہاں پڑھا تھا. عربی آتی ہے، اردو پڑھنے لگے تو وہ ہجے کر رہی ہوتی، ترجمہ نیچے اگر پڑھنے لگے. آج کل پڑھ رہی ہیں تو میں حیران ہوتی انہیں دیکھ کے گل کھول کے دسی دی ہے. ملازہ تے کوئی رہ نہیں دیتا، یہ تے بہانا چلنا ہی نہیں، سان نہیں سی پتا، کوئی گل انہیں رہن ہی نہیں دیتی. میں کہا ماں جی تسی ترجمہ پڑھ کے سمجھی جاندے ہو، صرف تفسیراں لکھ لکھ کے بندے پھاوے ہو گئے، نہیں بھی گلاں سمجھ آندی. وہ تو نہ سمجھنا ہو جنہ مرضی نہ سمجھ، یہ تے گل تے سیدھی جی کر چھڑی ہے، پتہ نہیں کیڑی سیدھی گل ہونی ہے. تو اس طرح بات کرتے ہیں. لیکن آج صبح صبح فجر کے بعد انہوں نے یہ تھوڑی سی سرزنش کی ایک آنکھ سے، ایک خیال بھی نہ گزرے. تو کاکی کہتی ہے کہ پڑھے دا تو مان نہ کری تے نہ تو آنکھی میں پڑھیا، او قہار غفار جبار، قہار جبار صداوے متا روڑ چھڑو دودھ کڑیا. تو میں بھی اسی دن شام کو بلال قطب صاحب کا پروگرام تھا، شاید انہوں نے ریکارڈنگ لگا دی ہے، وہ بیچ میں گورنمنٹ کی پریس کانفرنس آ گئی تو آپ لوگوں نے شاید لائیو تو نہیں دیکھا، تو وہ ریکارڈنگ ہی انہوں نے پھر بعد میں لگائی. ہمیں نہیں وہاں پتا تھا کہ اس طرح ہو رہا ہے. تو وہ بیچ میں وقفے بھی دکھا رہے ہوں گے، بیچ میں ریکارڈنگ کچھ انہوں نے کاٹے کچھ نہیں.
ایک مثال انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دی ہوئی ہے، پتہ نہیں جو میرے ساتھ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے